نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آج حافظ محمد رضا صاحب نے الحمد سے لے کر والناس تک نماز تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کر لیا ہے اور آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے اور سن لیا ہے. اللہ رب العزت حافظ صاحب کے پڑھنے کو، سنانے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. حافظ صاحب نے آج تلاوت کے اندر سورہ والعصر کی تلاوت کی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس سورت کے متعلق کچھ بیان کر دیا جائے. اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیا ہے، کیا نصیحت فرمائی ہے، اس کے متعلق کچھ دیر گفتگو کر لی جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں اور گھاٹے کے اندر ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی حق پر چلتے ہیں اور دوسروں کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، خود بھی جب ان کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی نظر میں کامیاب ہیں. وہ لوگ ہرگز خسارے اور نقصان کے اندر نہیں ہیں. اس مبارک سورت کے اندر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ وقت جو چل رہا ہے، یہ لمحات اور یہ گھڑیاں جو چل رہی ہیں، یہ دن اور رات جو ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب زمانہ ہیں. اور اللہ جس زمانے کی قسم کھا رہا ہے وہ زمانہ کبھی برا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیشہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو پاک ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے. اب ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اوپر اگر غور کریں تو ہم ایک غلطی کرتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. جب ہمارے سامنے کوئی بری خبر آتی ہے، ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے کہ بھائی زمانہ بہت خراب ہو گیا، زمانہ بہت برا ہو گیا. یہ جملہ ہم اپنی زبان سے اپنی لاعلمی میں نکال تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانے کو برا کہنا یہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو برا کہنا ہے. حضور نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. کس طرح تکلیف دیتا ہے؟ ایسے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. دنوں کو رات بنانا، رات کو دن بنانا یہ تو میرے قبضہ قدرت میں ہے. اگر ہم لوگ غور کریں تو ہم یہ بہت بڑی غلطی اپنی زندگی کے اندر انجام
انجام دیتے ہیں۔ اس مبارک سورت کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے زمانے کی قسم کھا کر جو بات کہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ زمانہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پر اگر ہم غور کرتے رہیں، یہ تو صرف ایک سورت کا حال ہے قرآن کریم کی، اگر ہم قرآن کی دیگر سورتوں کے اوپر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرما رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ شیطانی کرتا ہے، گھر کے اندر کوئی کام بگاڑ دیتا ہے، تو کبھی تو ماں باپ سختی سے پیش آتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، کبھی پٹائی لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت پیارے انداز سے اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے نہیں۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بھی اپنے بندوں کو جگہ جگہ ایسی ہی نصیحت فرمائی۔ کہیں تو اپنے بندوں کو جہنم کے آگ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، جہنم تو وہ ہے کہ جس کے اندر تم ہمیشہ ہمیش رہو گے، اور کہیں فرماتا ہے پیار کے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے، اپنے پیارے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالی پیار کا انداز اپناتا ہے، کہیں سختی کا انداز اپناتا ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر وہ بندوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اے بندو، اپنی دنیا کی زندگی میں کہاں لگے ہوئے ہو؟ ہم نے تو تمہیں قرآن عطا کر دیا ہے، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اب تم اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا حاصل کر رہے ہو؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس قرآن کو دیکھو، کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کو قرآن عظیم کو پڑھنے کی اور اس قرآن عظیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا، آئندہ پھر زندگیوں کے اندر یہ مبارک لمحات، یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔